ہمارے ساتھ بڑے ہی اہم گیسٹ اسٹرالوجسٹ آغا بہشتی صاحب آج سنو پاکستان کا حصہ ہیں. ویلکم ٹو سنو پاکستان. آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اور آج بڑا ہی چیلنجنگ یہ سیگمنٹ ہونے والا ہے آپ کے لیے بھی. ہم نے بڑا انٹرسٹنگ رکھا ہے اسے. 8 منٹ 8 سوال 8 جواب. آغا صاحب سب سے پہلا سوال, ستاروں کی چال کیا کہتی ہے؟ کون سی جماعت الیکشن میں جیتے گی؟ اچھا, ایک چھوٹی سی دعا سے آپ کی اجازت سے پھر آپ کے جی سوال کر پاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور باقی آپ کے سوال, اور اگر 8 فروری کو اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہفتہ آنے والا ہفتہ انتہائی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. اگر ہوتے ہیں تو پارٹی کے حساب سے ظاہر بات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہٹا دیا گیا ہے, تو 2 پارٹیوں کا مقابلہ ہے. اور اگر پارٹی کے حساب سے دیکھا جائے نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے حساب سے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت وزن بہت بھاری نظر آتا ہے, آگے نظر آتی ہے, اور پاکستان پیپل پارٹی کافی پیچھے نظر آتی ہے. البتہ اگر ان تینوں جماعتوں کو اگر ہم حساب میں ڈالتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ڈال دیتے ہیں, تو پھر پاکستان تحریک انصاف بہت آگے نظر آتی ہے. البتہ کیونکہ زمینی حقائق سے ہم دیکھتے ہیں تو فی الحال پاکستان تحریک انصاف اپنے جو دونوں جماعتوں سے, کیونکہ اس وقت وہ افراتفری اور مختلف مسائل کے شکار ہے, تو جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن جس انداز سے ستاروں میں عمران خان کے یا ان کے متعلقہ جو رہنما ہیں ان کے ستاروں کو جب دیکھتے ہیں تو ان سب سے بہت اعلیٰ نظر آتے ہیں, بہت زبردست, بہت بہترین پوزیشن پر ہے. اور یقیناً اس وقت ٹاپ اگر ہم دیکھیں تو انفرادی طور پر میاں نواز شریف کے ستاروں میں دیکھتے ہیں, یا زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں, تو ان میں سب سے بہترین جو پوزیشن ہے, جن کا جو عروج ہے, جس کو کہتے ہیں ہم دیکھیں واہ جی واہ, جس کی بلندی اور کامیابی اور آسمانوں پر ہے, تو وہ ہے عمران خان کی ہے. لیکن عمران خان تو ہے ہی نہیں نا اس دور میں ابھی. اچھا خیر, ہم کیونکہ ایز اے پارٹی ہم ستاروں میں دیکھتے ہیں, وہ تو بالکل نہیں, وہ تو الیکشن بھی نہیں ڈال رہا ہے, کیونکہ ہم انفرادی طور پر, کیونکہ ان کے ستاروں کا اثر نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یقینی طور پر. اچھا, بلاول بھٹو کے بارے میں بتائیں, ان کے لیے 2024 کے الیکشنز کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے ذائچے کے حساب سے تو خیر اسمبلی میں آ جائیں گے, جیت جائیں گے, پہلے سے بہتر پوزیشن میں ان کی پارٹی نظر آتی ہے, آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. شیروانی پہن سکیں گے؟ جی شیروانی پہن سکیں گے؟ نہیں, فی الحال مجھے نظر نہیں آتا. بلاول کے لیے بالکل نظر نہیں آتی ہے. بلاول ابھی زرداری صاحب پہنیں گے شیروانی پھر؟ زرداری صاحب کے لیے, کیونکہ بلاول سے زیادہ مضبوط آصف علی زرداری صاحب کا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ایک مخلوط حکومت کی شکل نظر آ رہی ہے, اور اس میں یقینی طور پر آصف علی زرداری صدر پاکستان بن سکتے ہیں, یا کوئی اس طرح کا بہت اہم ذمہ داری اس کے کھاتے میں ہے. اور اس کی جو ستارے ہیں آصف علی زرداری کے اس وقت مضبوطی کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, تو یقینی طور پر آصف علی زرداری کی پوزیشن بلاول بھٹو کی نسبت بہت مضبوط ہے. اچھا آغا صاحب یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی میں آصفہ بھٹو کی پوزیشن دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ آنے والا وقت آصفہ جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھی آگے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں, کہ ان کی جو ستاروں کی جو موومنٹ ہے, ہم کہتے ہیں ان کا گھر اس وقت 41واں گھر پر موجود ہے, اور جبکہ ان کے بھائی جو ہے وہ 12واں گھر پر موجود ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر آصفہ کا جو ستارہ ہے وہ بہت بلندیوں پر ہے, اور بہت کامیابیاں حاصل کرے گی, اور یہ اسمبلی میں بھی مجھے اس دفعہ نظر آ رہی ہے. اچھا صاحب, ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ آصفہ بھٹو میں بے نظیر کی لہر نظر آتی ہے, تو وہ آنے والے دور کی بے نظیر ہیں, تو اٹ مینز کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آنے والے وقت میں اپنے بھائی کی بڑی سپورٹ کرے گی, اور دونوں مل کر پاکستان کے لیے ایک بہت کردار ادا کریں گے. آنے والے 10 سال میں یقینی طور پر بلاول اور آصفہ اور پاکستان پیپل پارٹی کا مستقبل انتہائی شاندار ہے, اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بانے پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی آسانی ہوگی, کوئی جیل میں سے نکلیں گے وہ 2024؟ بالکل, دیکھیں ہم ستاروں کی موومنٹ سے بات کرتے ہیں, اور ستاروں کی جو دنیا کے جو ستارہ شناس ہیں میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت وہ مریخ اور
زحل کے دونوں 41 اور 227 گھر سے اس وقت تعلق ہے، 41 اور 227 گھر سے تعلق ہے۔ تو یہ بندہ جیل میں بھی بادشاہ نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ستاروں کے بادشاہ، ستاروں کے شہنشاہ، ستاروں کا سب سے اونچا آدمی، کنگ، تو ہم ستاروں میں تمام پاکستان کے سیاستدان کو ڈالتے ہیں، یا ہم اپنی جو ادارے ہیں، ہماری فوج کے سربراہ کے جو ستارے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت بلندیوں پر ہے، بہت طاقتور ستارے ہیں۔ ہم اسی طرح پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ سیاست کے جو ستارے ہیں وہ اس وقت عمران خان کے مقابلے میں باقی جتنے، میاں نواز شریف، مریم صاحبہ اور آصف علی زرداری، بلاول، مولانا فضل الرحمان دیکھتے ہیں تو یہ تو ان کے مقابلے میں زیرو ہے۔ عروج اور کامیابی کی جو آنے والا وقت ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو اس حکومت سے یا آنے والے دور میں اس کو کسی چیز سے ہٹایا جائے گا۔ ان کے ستاروں کی جو موومنٹ ہے سب سے بلندیوں پر ہے، یا تو چیف آپریٹنگ اسٹاف کے ستارے اس وقت بلندیوں پر ہے اور اس کے ساتھ عمران خان کے ہے۔ آغا صاحب یہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بتائیں۔ ہار تحفے بڑے مل رہے ہیں ان کو آج کل۔ جی میں بھی ابھی دیکھ رہا تھا آپ کی ٹی وی کے ذریعے، اور یہ آپ نے بہت اچھی ایک بات کی، مجھے اچھا لگا۔ اگر یہی پیسے کسی غریب، کسی یتیم یا کسی بیوہ یا کسی لاوارث کو لگا دیتے تو خدا بھی خوش ہوتا، کیونکہ یہ مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی کہ پاکستان کے اندر اس وقت غربت اور مسائل کس حد تک ہے، اور اس وقت بہت زیادہ مسائل ہے۔ اگر یہ پیسہ اگر مریم واپس کر کے اعلان کر دیتی کہ میں کسی یتیم خانہ کو دوں گی، نہیں، وہ کہاں واپس کریں گے، مگر انہوں نے تو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ خیر ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے، یہ سیاسی کوئی کچھ حاصل کرنے کا ایک کہانی تھی، سب کو بتانے کا ہم نے یہ دے دی، مگر یہ اچھی نہیں تھا۔ یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا کہ مجھے بھی تکلیف ہو رہی کہ جب اس طرح کے تحفے دیتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی اس علاقے میں۔ یہ تو لوگ اپنی طرف سے آغا صاحب دے رہے ہیں نا تحفے، توشہ خانہ کے تحائف نہیں بچتے اب تو۔ نہیں، مگر پھر بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ غریب لوگ، غریب ملک ہیں، اور اگر ہم اس طرح سونا بانٹتے جائیں تو سیاسی ستارے کیا کہتے ہیں مریم صاحبہ کا سیاسی مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مریم کے ستارے میں ہمیشہ ایک پیشن گوئی کرتے آ رہا ہوں، پچھلے تقریباً بہت عرصے سے کرتا۔ آنے والا وقت جو ہے نا، میں آپ یقین کریں، بعد اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کی عمر دراز کریں، اور سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، جتنے ہمارے سیاستدان ہیں اللہ سب کی اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی عمریں دراز کریں۔ آنے والا وقت مریم نواز جو ہے نا سب سے طاقتور، اور سب سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے طاقتور ہوگی، اور شہباز شریف پس پردے چلے جائیں گے، ان کی فیملی پس پردے چلے جائے گی، ان کے اختلافات ہوں گے۔ سب سے اگر کوئی طاقتور خاتون ہوگی یا سب سے پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ جو عہدے ہوں گے یا چیئرمین شپ ہوگی یا جو بھی کہہ سکتی ہے، وہ مریم ہوگی، اور مریم کے ارد گرد پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔